بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 224 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جن کی آیت نمبر 4 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ، سفیہنا بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ یعودون پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن جنات کے کچھ لوگوں کی، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ فزادوہم رہقا، اور سر چڑھا دیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں کا بھی یہی گمان تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسا کہ تمہارا گمان تھا انسانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، وشہوبا اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ ہم سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گات میں لگا ہوا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ جن کی آیات ہیں۔ پہلی ابتدائی آیات کے اندر ہم نے جو ہے وہ سورہ جن کا جو پس منظر ہے، جو واقعہ ہے، اس کی تفصیل پڑھ لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام نخلا کے اندر جو ہے وہ افراد جنوں کے چند افراد نے جو ہے وہ قرآن سنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے تھے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی تھی، اور کہا تھا کہ ہم آئندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے لیے بیوی نہیں بنائی ہوئی، اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اب اس کفر اور شرک کی جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے اب تک، اس کی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے جو احمق لوگ تھے وہ اللہ کی شان میں جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ جھوٹی نہیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے۔ اور اتنے زیادہ لوگ مل کر جب جو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی، یعنی اتنے زیادہ اشخاص مل کر جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ہم نے بھی ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ ان لوگوں نے اپنے جو ہے وہ شرک کا عذر بیان کیا ہے، اپنے مشرک ہونے کا عذر بیان کیا ہے، لیکن یہ عذر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے جاننے کے لیے عقل دی ہے انسان کو، اور اس طرح جنات کو،
گمراہوں کا اتفاق جو ہے وہ لائق اتباع نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اتفاقی طور پہ آپ سے شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دے رکھی ہے، عقل سے کام لینا چاہیے، تو لہٰذا ان کا یہ عذر بھی غلط ہے. اسی طرح آگے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بہت سے جو آدمی ہیں انہوں نے جنات کی وہ پناہ لیا کرتے تھے، جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی سفر میں رات کو کہیں کسی خوف زدہ جگہ پر، خوفناک جگہ پر ٹھہرنا ہوتا تو ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سے پکارتے تھے، اے اس وادی کے سردار، میں ان بے وقوفوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرما برداری میں ہے. اس بات نے جنوں کو اور جو ہے وہ چڑھا دیا اور جو ہے وہ بد دماغ بنا دیا. وہ سمجھنے لگے کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ جنات اور انسان ہم سے ہماری پناہ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم سے بچنے کے لیے ہماری پناہ لیتے ہیں. جیسے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے، اسی طرح ہماری بھی پناہ لی جاتی ہے. اس سے ان کا اور زیادہ دماغ خراب ہو گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، جنات نے اپنی قوم سے، جنات سے کہا کہ جس طرح تمہارے اندر قیامت کے دن کا اور اس طرح دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے موجود ہیں، جس طرح سے تم انکار کرتے ہو اس طرح سے جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. قرآن سن کر ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ کر رہے گا، روز قیامت ہوگا، اس دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ حساب کتاب ہوگا. تو لہٰذا قیامت کا انکار بھی گمراہی ہے. انکار کرنے سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے، چاہے وہ انسان انکار کرے یا پھر جنات انکار کریں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یہ وہی بات ہے کہ ہم پہلے آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے، وہاں موقع دیکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور اوپر جو باتیں ہوتی تھی انہیں ہم سن لیا کرتے تھے. اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اوپر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آسمان پر سخت پہرا ہے اور جو ہے وہ فرشتوں کا وہاں پہرا ہے. پہرے سے مراد فرشتوں کا پہرا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں وہ شہوبہ شعلوں کو تیار پاتے ہیں، یعنی اگر کوئی اوپر کی باتیں سننا بھی چاہے تو شعلے پہلے سے تیار ہیں، ان میں سے کوئی شعلہ اسے آ کر مار دیتا ہے. یعنی جب بھی ہم اوپر سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہ شعلہ ہمارا پیچھا کرتا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ہم پہلے سنگن لے لیا کرتے تھے، آسمان کی کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا سننے کے لیے. ایک شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور شعلہ اس کو جو ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنات نے یہ بھی کہا کہ جو پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد کا یہ نتیجہ ہونے والا ہے کہ زمین والے ان کی رسالت سے انکار کر کے سزا پائیں گے، یا پھر زمین کے بسنے والے ان کا اتباع کر کے ہدایت کے راستے پر آئیں گے. ام ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اشر ارید، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی وہ مستحق ہوں گے. تکوینی طور پر نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ممکن ہے جنات نے جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ کلام کے اندر اجمالی طور پر جو ہے وہ جنات کو یہ تنبیہ کی ہو یا متنبہ کیا ہو، کیونکہ وہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں. مطلب یہ ہوگا کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، اگر تم نے اسے نہ مانا تو عذاب میں پڑ جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو پھر تمہیں عذاب ملے گا. اب اس کا تکوینی نتیجہ کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، بہرحال ہدایت آ چکی ہے. اگر تم مان لو تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرے گا،
اور اگر تم نہ مانو اور سرکشی اختیار کرو تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا معاملہ ہوگا اور تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا جَاهِلُونَ، یہ سفیہن کا معنی مصنف نے بیان فرما دی کہ سفیہ سے مراد جاہل ہے، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف جو جاہل ہے وہ اللہ کے بارے میں افترا بردازی کرتا ہے، غلوباً فی الکذب بوصفہ بالصاحبۃ والولد، یعنی کہ کس طرح افترا بردازی کرتا ہے، اللہ کو بیوی اور بیٹے سے متصف کر کے افترا بردازی کرتا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن مُخَفَّفَةً أَيْ أَنَّهُ لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ سمجھا ان یہ مخففہ ہے، یعنی کہ انہو مصنف نے جو ہے وہ اس کا نکالا ہے کہ ان مخففہ ہے، ای انہو لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ انس اور جن جو ہیں یہ ہرگز افترا پردازی نہیں کریں گے، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، بوصفہ بذالک، یعنی جو کذب کا وصف تھا اس کے ساتھ متصف کر کے، اللہ تعالیٰ کو بیوی اور بیٹے کے ساتھ متصف کر کے اس میں جو ہے وہ تکذیب نہیں کریں گے، حتی بینا کذبہم بذالک، یہاں تک کہ ہمارے اوپر اس بارے میں ان کا جو کذب تھا وہ ظاہر ہو گیا، یعنی یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ کانا رجال من الانس، بعض لوگ انسانوں میں سے یعوذون یستعیذون، پناہ طلب کرتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، برجال من الجن، جنات کے بعض لوگوں کی پناہ طلب کرتے ہیں، حین ینزلون فی سفرہم بمخوف فیقول کل رجل اعوذ بسید هذا المکان من شر سفہائہ، جس وقت وہ جو ہے وہ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اپنے سفر کے دوران کسی خطرناک مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، فیقول کل رجل، تو ان میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں اس مقام کے سردار کی جو ہے وہ اس مقام کے بے وقوف جنوں سے پناہ چاہتا ہوں، بسید ھذا المکان من شر سفہائہ، یعنی ان الفاظ میں وہ ان سے پناہ طلب کرتے ہیں، فزادوہم بعوذہم بہم رہقا طغیانا، تو یہ جو ہے اس وجہ سے جو جنات ہیں وہ اور سر چڑھ گئے، یعنی کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، بعوذہم بہم، ان سے جو ہے وہ پناہ چاہنے کی وجہ سے، جنات سے پناہ چاہنے کی وجہ سے، کہ دیکھو ہم سے جنات اور انسان بھی پناہ طلب کرتے ہیں، رہقا طغیانا، طغیانی میں وہ بڑھ گئے، تو یہ رہقن کا معنی بیان کر دیا کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، فقالوا سدنا الجن والانس، تو کہنے لگے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے سردار ہو گئے، وانہم ای الجن ظنوا کما ظننتم، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا، یعنی کہ ہم ضمیر کا مرجع جن ہے، جنات نے بھی یہ جو ہے وہ گمان کر لیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم جو ہے وہ گمان کرتے ہو، یا انسو، اے انسانو، ان مخففتن ای انہو لن یبعث اللہ احدا، کیا گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دوسری زندگی نہیں دے گا بعد موت ہی، مرنے کے بعد۔ قال الجن، جنات نے کہا، جن نے کہا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ رُمْنَا اسْتِرَاقَ السَّمْعِ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کا قصد کیا چوری سننے کے لیے، رُمْنَا اسْتِرَاقَ السَّمْعِ مِنْهَا، چوری سننے کے لیے آسمان کا قصد کیا، تو فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا، تو ہم نے دیکھا کہ پہرہ دار جو ہے وہ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، فرشتوں میں سے پہرے داروں اور
شدیدن سخت پہرے داروں، و شہوبہ اور جو ہے وہ اس سے شہابوں سے بھرا پڑا ہے. نجومن محرقتن، شہاب سے مراد ایسا جو ہے وہ سخت جلا دینے والے جو شہاب ہیں، ستارے ہیں، وہ مراد ہیں. وذالک لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. وَأَنَّا كُنَّا أي قبل مبعثه نقعد منها مقاعد للسمع أي نستمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اور یہ کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ باتیں سننے کے لیے جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. ای نستمع للسمع، اس وجہ سے کہ ہم سن سکیں. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، اب جو بھی کان لگاتا ہے تو ایک شعلہ جو ہے وہ اپنی طاق میں پاتا ہے. ای ارصد له لیرما به، یعنی ایک شعلہ اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی اس کو طاق میں لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو مارے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بعد استراق السمع بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا خیرا. اور ہم نہیں جانتے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، بعد استراق السمع، سننے کی ممانعت سے آیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. رشدہ سے مراد خیر ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.